اب ہم سیکھیں گے وہ عقائد جو نبوت سے متعلقہ ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. نبی کس کو کہتے ہیں، پھر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کمالات عطا کیے ہیں، نبی سے کیا کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس باب میں سیکھیں گے. چنانچہ قبلہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے. یعنی کوئی ایسی چیز جو اللہ کی ذات کے لیے ضروری ہو اس کا انکار کر دے، یا وہ ایسی چیز جو اللہ کی ذات کے لیے محال ہو اس کو کہیں ثابت نہ کر دے، تو یہ چیز اس کو کافر کر دے گی. جیسے بعض لوگوں نے جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ثابت کر دیا، تو حالانکہ یہ ایک محال ہے، اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافر ہو گئے. اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ بات رکھے یا خلاف بات، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے اور خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے. یعنی جو نبی کے لیے واجب چیزیں ہیں، نبی کے لیے ضروری ہیں، اس کے خلاف عقیدہ رکھ لے، یا نبی کے لیے محال ہیں اس کے خلاف عقیدہ رکھ لے. عقیدہ نمبر 1، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں. اچھا، یہاں ایک بات بالکل واضح ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، تمام کے تمام انبیاء بشر ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں یا ان کی عزت جو ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے، وہ قبیلے کے سردار کی طرح ہے صرف، تو معاذ اللہ یہ نبی کی توہین ہے. ایسی باتیں جو ہے وہ صرف کافروں نے کہی ہیں، کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہہ سکتا. وہ کیسے بشر ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال فرماتے ہیں نا، انسا نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، کہ ان جیسا کوئی کائنات میں انسان ہے ہی. ایک سوال آتا ہے کہ دماغ میں کہ انبیاء کو کہ جب ارواح پیدا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو ان میں سے خاص طور پر چن کر انبیاء کے ارواح پیدا کی تھی کہ یہ نبی ہوں گے، یا ارواح پیدا کرنے کے بعد ان میں سے چنا گیا کہ یہ نبی ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بنانے تھے ان کی ارواح کو ہی نبی کے لیے ہی پیدا کیا. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے سے وہ کوئی ارواح عام انسانوں کی تھی پھر ان کو نبی بنایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور نبی ہی، ان کی روحوں کو بھی بطور نبی ہی پیدا کیا. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بھی وہ 40 سال میں نبوت ملی یا اتنے سال میں ملی، تو اللہ نے تو روحوں کو جب پیدا کیا تو روحوں کو ہی نبی ہونے کے لیے پیدا کیا تھا، کہ یہ ان کی روحیں ہیں جو نبی ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے روحوں سے خطاب بھی فرمایا، انبیاء کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے خطاب بھی فرمایا. سورہ آل عمران 3 سپارے کے اندر یہ تفصیلاً موجود ہے. انبیاء سب کے سب بشر تھے اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عورت نبی ہو سکتی. اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا بغیر کسی کو بھیجے سارے کے سارے لوگ ہی ہدایت پر رہتے، کوئی گمراہی کی طرف جاتا ہی نہ. اس لیے اللہ پر نبیوں کا بھیجنا واجب نہیں ہے، یہ اس کا فضل و احسان ہے. عقیدہ نمبر 4، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اپنے نبی سے کلام فرمائے. عقیدہ نمبر 5، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری. ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں. یعنی سارے کا سارا مثال قرآن ہے تو سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے. جیسے سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے،
اسی طرح سے سورہ لہب بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن جی کس کی فضیلت زیادہ ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہمیں پڑھنے میں ثواب کس میں زیادہ ملے۔ عقیدہ نمبر 6، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، یعنی اس کی حفاظت نہ ہو سکی۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا یا بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات میں سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ تو کوئی اگر ہم کو فرمان بتاتا ہے کہ جیسے کوئی کسی نہیں ہوتا دیکھو ہمارے بائبل میں لکھا ہے تو ہم کو اگر نہیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا گھڑا ہوا ہے تو ہم کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ہے نا؟ جی، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ ساری کی ساری گھڑی ہوئی ہیں، جی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جزاک عقیدہ نمبر 7، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قیامت تک دین صرف دین اسلام ہے، بقیہ تمام کے تمام ادیان اب منسوخ ہو چکے ہیں، لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی۔ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے یا بدل دیا ہے، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر، عقیدہ نمبر 8، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہے دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے نہ بنا سکیں گے۔ اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی، قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 9، قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے، جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم باروایت حفص کہ لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے، یعنی اگر کوئی اور پڑھے گا جی تو لوگ انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، لوگ کہیں گے نہیں یہ تو قرآن ہے ہی نہیں، تو یہ کلمہ کفر ہوگا اگرچہ قائل کو کافر نہیں کہا جائے۔ عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو منسوخ کر دیا۔ حضرت پچھلا مسئلہ جو گزرا 9 کے اندر تو کوئی جی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی دوسری قرأت میں اس طرح یہ آیت پڑھی گئی اگر وہی قرأت ہماری قرأت عاصم میں پڑھی جاتی ایسی ہوگی اگر یاد ہو آپ کو؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، یعنی کسی دوسری قرات یعنی قرات عاصم کے سوا کوئی اور قرات ہو؟ قرأت میں مختلف ہو جیسے محسوس ہو ہم کو کہ یار یہ غلط پڑھ رہا ہے نا۔ جی، مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، ایک قرات کے اندر قرات عاصم میں ہے والشمس وضحاها، جی اور ہمارے ہاں
یہی پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک قرات کے اندر یوں بھی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَيْهَا، یعنی یہاں پہ یا لین ہے. جی تو ترجمہ دونوں کا ایک ہی بنے گا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ قرات کا فرق ہے. اب صحیح. جس کو یاد ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اب اس کے سامنے اگر وَضُحَيْهَا پڑھیں گے تو وہ تو فوراً انکار کرے نہیں بھی غلط پڑھ رہے ہیں. جی اب جب وہ غلط اس کو کہے گا تو حالانکہ وہ غلط نہیں پڑھ رہا، اس کو پتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس میں جھگڑے کی نوبت بھی آ سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. عقیدہ نمبر 10، قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیات کو بھی منسوخ کر دیا. اب منسوخ کرنا، نسخ کرنا ہے کیا؟ تو عقیدہ نمبر 11 میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے. جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کا وقت ہی ختم ہو جانا بتلایا گیا ہے. منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں، یہ بہت سخت بات ہے. احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی نہیں. عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش، یعنی اس کی چھان پھٹک میں پڑنا، وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں کجی ہو. جی عقیدہ نمبر 13، وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے. نبی کو خواب میں جو چیز بتلائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں. ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اسی طرح ایک ہے وحی شیطانی کہ القاء من جانب شیطان ہو، یعنی شیطان کی جانب سے دل میں بات ڈالی گئی. یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے، یعنی جادوگروں وغیرہ کے دلوں میں عموماً اس طرح کی چیزیں وہ شیطان ڈال دیتا ہے. عقیدہ نمبر 14، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے، اور جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو، کہ جملہ مدارج ولایت طے کر چکا ہو، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو. اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے. کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ. اللہ اعلم حیث اچھا یجعل یہاں پہ جو رسالتہ. ہے یہ تو جیسے بھی ہم نے پہلے سنا تھا نا پچھلے سیشن میں کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارواح کو نبی کے لیے ہی بنایا تھا نا، نبوت کے لیے. جی تو یہاں پہ بھی ہے کہ منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بات آ گئی. پھر یہ جو آگے جو بات آ رہی ہے جو قبل رسول نبوت تمام اخلاق رضیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے. تو یہ تو ضرورت نبوت میں تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو آلریڈی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، اللہ کی طرف سے ان کو ملنا ہے یہ درجہ. جی، یہی ہوتا ہے مراد یہاں یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے اعلان نبوت اور ایک ہوتا ہے نبی ہونا. نبی تو وہ پیدائشی نبی، اور بلکہ اس سے پہلے عالم ارواح میں بھی وہ نبی تھے. لیکن اعلان نبوت جب وہ کرتے ہیں تو کیا اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ جو ایک نبی کے اوصاف کمالات ہوتے ہیں ان سے مزین ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ یوں کہہ لیں کہ بچپن سے ہی ان تمام اخلاق، ان تمام عادات و اطوار سے مزین ہوتے ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے. تو لوگوں میں یہ بات عام ہو جاتی ہے ان کے بارے میں نا کہ جی، یہ لوگ ان کو ولی آلریڈی کے ہی ان لیے کی ایک عزت، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے لوگ ان کے اندر کوئی عیب نہیں لگا سکتے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بھی ان کو پاک رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو. جیسے معاذ اللہ بعض لوگ جو ہے وہ حضرت
ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کیڑے نیچے گرتے تھے بڑے پکڑ کے رکھ لیتے تھے. خطرناک الفاظ بات کرتے ہیں بعض لوگ. جی یہ ساری بالکل جو ہے نا من گھڑت اور گھٹیا باتیں ہیں، جی. نبی کی شان کے لائق. تو اللہ تبارک و تعالی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر حضرت جانتا میں ہے. نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور جو اسے کسبی مانے، جو بات شروع ہوئی تھی کہ نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی بندہ محنت کرے، سٹرگل کرے اور وہ نبوت کے درجے کو پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. ایک بد عقیدہ بندے کی ایک دفعہ میں نے بات، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 20 سال پہلے سنی میں نے. وہ کہہ رہا تھا if I struggle I can reach the status of محمد. انڈیا میں ہے، ایسا تھا انڈیا میں، وہاں سے بھی نکال دیا گیا، بدبخت آدمی. عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے. یعنی نبی سے نبوت کا زوال سے مراد کہ نبی سے کبھی نبوت چھین لی جائے، اللہ تعالیٰ چھین لے، ایسا جو جائز جانے وہ کافر ہے، حضرت ایسا ممکن نہیں. ایک واقعہ جب وہ بیان فرماتے ہیں حضرت زیر علیہ السلام کا، میرے خیال میں کہ وہ آرا چلایا جا رہا تھا زکریا علیہ السلام، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرمایا گیا نا وہی آئے گی اگر اف بھی کرو گے کچھ تو نبوت لے لی جائے گی، ایسا کچھ ہے اس میں یا گھڑا ہوا واقعہ ہے یہ؟ اگر کہیں ایسی بات ہو بھی جی تو وہ بفرض محال پہ ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر اگر آپ 17ویں سپارے میں دیکھیں تو اللہ جی تعالیٰ نے فرمایا اگر دوسرا خدا ہوتا تو تم جو ہے لفسدتا، تم نظام کے اندر فساد دیکھتے. اگر دوسرا خدا ہوتا تو بعض اوقات ایسی کوئی بات ہوتی ہے وہ بفرض محال ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. تو یعنی یا نہ تو ایسا ہونا ہے لہذا ایسا ہو نہیں سکتا، چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا لہذا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو نبی اللہ کی رضا پہ بعین ہی راضی رہتے ہیں، جی اس لیے ان سے چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی لحظہ بھی کسی طرح سے بھی معصیت کے شکار نہیں ہوتے، معصیت سے ممکن نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ان سے نبوت کا زوال بھی حکومت ممکن نہیں نہیں. ہوتی ان سے. عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت یعنی معصوم ہونا نبی اور ملک یعنی فرشتے کا خاصہ ہے. نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے. عصمت انبیاء کا یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا کہ جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعن محال ہے، یعنی گناہ ہونا ہی محال ہے، جی باخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعن محال بھی نہیں. یعنی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن انبیاء سے اور فرشتوں سے ممکن ہی نہیں. جی عقیدہ نمبر 17، انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب و خیانت، جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں. اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں. یعنی خلاصہ یہ کہ قبل نبوت یعنی اعلان نبوت سے پہلے، یہ نہیں کہ نبوت دی نہیں گئی، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد انبیاء علیہم السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں. عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دی. جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یا خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، ایسا شخص کافر ہے. عقیدہ نمبر 19، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے، ناممکن ہے، بھول نہیں سکتے. عقیدہ نمبر 20، ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہونا ہے، پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جس سے نفرت ہو، ایسی کوئی بھی بیماری نبی کو نہیں ہو سکتی. وہ جو بات کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو کیڑوں کا ذکر کرتے ہیں، کیڑے پڑ گئے تھے. جی بالکل غلط. عقیدہ نمبر 21،
اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، یعنی علم غیب عطا فرمایا۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب ان کو ہے، اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ سب ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق سے جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کیا تم قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہو، اس پہ ایمان لاتے ہو، اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کہ آیتیں نفی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہ السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں۔ یعنی بعض ایسی آیات ہیں جن میں کہا گیا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے وہ انبیاء سے نفی کر دیتے ہیں، اور جن آیتوں میں انبیاء کا علم غیب بیان کیا گیا ہے ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں۔ نفی جو ہے وہ علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اور جو جہاں اثبات ہے وہ عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، یہ بات باطل محض ہے، بالکل باطل بات، غلط بات جی کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا نبیوں کو ہے، یہ تو بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے ذرات اس طرح تو اللہ کے علم میں کمی کا اشارہ ہو رہا ہے، اللہ کے کمی کر رہے ہیں، کمی ہاں کی۔ جی، یہ تو کمی کرنے والا ہوگا۔ ذرات عالم متناہی ہیں اور اللہ کا علم غیر متناہی ہے، ورنہ جہل لازم آئے گا اور یہ محال ہے، یعنی یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کچھ چیزوں سے جاہل ہے، کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب الوجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود ہے، تو وجود میں مساوی کہنا سری کفر کھلا شرک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، تو ہمارا موجود ہونا جو ہے یہ حادث ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، ہم مخلوق ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا یہ قدیم ہے، ازلی و ابدی ہے، تو یوں دونوں میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا، ان کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر باواسطہ انبیاء کے، یعنی اچھا، انبیاء کے تو ان واسطے کو سے۔ ملتا ہے انبیاء سے، سبحان اللہ۔ جی، اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، تو یوں تینوں میں فرق ہوگا۔ عقیدہ نمبر 22، انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں، یعنی ملائکہ میں جو رسل ہیں، ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے، جیسا کہ بعض لوگ معاذ اللہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، یعنی تمام فرائض کی اصل ہے، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 24، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا سری ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں۔ ٹوٹل حضور علیہ السلام کے علاوہ 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام،
حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا، اور تمام اسماء و مسمیات، یعنی جس چیز کا وہ نام ہے وہ نام بھی، اور جس کا نام ہے وہ بھی کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کہ از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد و زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا، تو شیطان با انکار پیش آیا، یعنی اس نے انکار کر دیا، لہذا ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ یہاں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تمام نام اور تمام جن جن چیزوں کے نام تھے ان سب کا جو ہے وہ علم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا، کہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اور جو چیز ہے اس کا بھی علم اور اس کے نام کا بھی۔ تو یہ نہیں کہ اس وقت جو موجود تھی ان کا علم دیا گیا، بلکہ قیامت تک کا دے دیا گیا۔